پارٹ 37 اس کی یہاں موجودگی سے اسے پریشان کر گئی تھی۔ اگر شہینہ بلوچ کو پتہ چل جاتا تو وہ نہ جانے اس کے ساتھ کیا کرتی، لیکن روشنا اسے جانے کے لیے بھی نہیں بول سکی۔ وہ خود اسے معافی مانگنا چاہتی تھی۔ اب جب اسے موقع مل رہا تھا تو وہ کیوں گواتی، اس لیے ساری سوچوں کو جھٹک کر وہ جلدی سے باہر لان میں گئی تھی جہاں وہ اسے چولہے پر بیٹھا نظر آیا تھا۔ السلام علیکم احد، آپ یہاں کیوں آ گئے؟ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ پھپھو مجھ سے کتنی ناراض ہیں۔ اگر انہوں نے آپ کو یہاں دیکھ لیا نا تو وہ مجھ سے خفا ہو جائیں گی۔ روشنا اس کے سامنے رکتی ایک سانس میں ساری بات اس کے گوشہ اتار گئی تھی۔ احد جو اس کو اپنے قریب دیکھتے اپنی آنکھوں کی پیاس بجھا رہا تھا، اس کی روحانی آواز سن کر ایک گہرا سانس کھینچ گیا، جس کو اس سے زیادہ شہینہ بلوچ کی فکر ستائی جا رہی تھی۔ لیکن وہ بھی تو کاظمہ کی بات کی وجہ سے اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر آیا تھا، ورنہ اس کا ارادہ تو یہاں سے جانے کا تھا۔ لیکن کاظمہ اسے ایک نئی پریشانی دے گئی تھی۔ وعلیکم السلام روشنا، میں صرف تم سے یہ کہنے کے لیے آیا تھا کہ میں تم سے ناراض نہیں ہوں، اس لیے کوئی بھی الٹا سیدھا فیصلہ نہ لینا۔ میں تمہیں معاف کر چکا ہوں، اب تم جلدی سے آنے کو مناؤ تاکہ میری بھی شادی ہو سکے۔ احد اس سے تھوڑے سے فاصلے پر کھڑا ہوتا سنجیدگی سے بولا تو روشنا کے چہرے پر چمک آئی تھی۔ آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ اس نے یقین دہانی چاہی تو احد نے مسکراتے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ بہت شکریہ احد، مجھے لگتا تھا کہ آپ معاف نہیں کریں گے، پھر میں پھپھو کو ضرور منا لوں گی، لیکن آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ روشنا نے الجھتے پوچھا تھا۔ میں کاظمہ کو چھوڑنے کے لیے آیا تھا، احد نے تحمل سے جواب دیا تو روشنا کی چیخ نکلی تھی۔ کیا کاظمہ اندر ہے؟ روشنا پرجوش لہجے میں پوچھتی اس کا جواب سنے بنا ہی اندر کی طرف گئی تھی۔ پیچھے احد اسی کی خوشی دیکھتا مسکراتے باہر کی طرف نکل گیا تھا۔ جو بات وہ کرنے آیا تھا وہ ہو گئی تھی، لیکن اب مسئلہ اسم بلوچ کا تھا جو نہ جانے کہاں تھے۔ روشنا تقریباً بھاگتی ہوئی اندر آئی تھی۔ سامنے کاظمہ کو رائقہ کے ساتھ باتیں کرتے دیکھ کر اس کی ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھیلے تھے۔ وہ جلدی سے اس کے قریب پہنچی، اس کو گلے سے لگا گئی تھی، جبکہ کاظمہ جو اپنی باتوں میں گم تھی اچانک گھبرا گئی تھی۔ لیکن روشنا کی آواز سن کر وہ پرسکون ہوئی تھی۔ کتنی بے وفا ہو، سب سے مل لی اور میں تمہیں یاد بھی نہیں آئی، روشنا نے شکوہ کن لہجے میں کہا تو کاظمہ کے ساتھ رائقہ بھی مسکرائی تھی۔ جب میں نے آتے ہی آپ کا پوچھا تھا، لیکن شاید آپ مصروف تھی کہیں، اور کاظمہ نے شرارت سے کہا تھا کیونکہ وہ اسے باہر جاتے ہوئے دیکھ چکی تھی، جبکہ اس کی بات پر روشنا خجل سی ہوئی تھی، آنکھیں بند کر گئی تھی۔ اسے اب سمجھ میں آیا تھا کہ ضرور کاظمہ ایسی کوئی بات احد کو کہہ کر آئی تھی جس کی وجہ سے وہ اسے معاف کر گیا تھا۔ لیکن جو بھی ہو، احد کی معافی کے بعد اس کو وہ خود کو ہواؤں میں اڑتے محسوس کر رہی تھی۔ اچھا کاظمہ، کیا تمہیں پتہ ہے شہروز بھائی اور رائقہ کی شادی کی بات ہو رہی ہے، لیکن رائقہ نہیں مان رہی، شاید یہ کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ روشنا نے رائقہ کی طرف دیکھ کر کہا تو رائقہ اس کی چالاکی سمجھتے اسے گور کر رہ گئی تھی۔ کیوں رائقہ، آپ کیوں نہیں مان رہی؟ آپ سچ میں کسی اور کو پسند کرتی ہیں؟ کاظمہ نے رائقہ کی طرف رخ کرتے پوچھا تو اس نے روشنا کو غصے سے گھورا تھا، جس پر روشنا نے اس کو آنکھ ونک کرتے کچن کی راہ لی تھی۔ اس کو جاتے دیکھ کر رائقہ کاظمہ کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔
ارے ہاں، مجھے یاد آیا، تم تو میری بھابھی ہو نا۔ اب پھر کیسا لگا تمہیں؟ میرا بھائی اور تم کروات کہاں گئی تھی؟ میں نے فون کیا تو وہ کہہ رہا تھا کہ ہم گھر سے باہر ہیں۔ رائکا نے اچانک یاد آنے پر پوچھا تو کازما بری طرح سپٹائی تھی، چہرہ لال کندہاری ہوا تھا، جس کو رائکا نے شریر نگاہوں سے دیکھا تھا۔ ہم تو پھر کب بنا رہی ہو مجھے پپھو پلیز؟ حالہ رائکا نے شوخی سے پوچھا تھا، جس پر کازما کا چہرہ خون چھلکاتے ہوا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے اپنے کمرے کی طرف گئی تھی۔ اس کو اس طرح جاتے دیکھ رائکا کا کہکا اسے اپنے پیچھے سنائی دیا تھا، جس پر وہ ہوم خواہ ہی شرمندہ ہو گئی تھی۔ اس کو اپنے موضوع سے ہٹانے کے لیے رائکا نے اس کو یہاں سے بھیجنا ہی مناسب سمجھا تھا، لیکن ایک بات اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کازما اب تک شاہینہ بلو سے کیوں نہیں ملی۔ احتشام سائیں، آپ نے مجھے بلایا؟ زوہا جو نیچے کچن میں روشنا کے ساتھ مل کر میٹھا بنا رہی تھی، ملازمہ کی اطلاع دینے پر اوپر آتے اس سے پوچھنے لگی تھی، جو الماری کے سامنے کھڑے ہوتے اپنے کپڑوں کو گھڑ رہا تھا۔ جی بالکل، آپ کو ہی بلایا ہے، میرا بلیک کلر والا سوٹ نہیں مل رہا مجھے، احتشام نے اس کو دیکھتے مسکین صورت بناتے ہوئے کہا تو زوہا حیرانگی سے اس کی بات سنتی الماری تک گئی تھی، جہاں سب سے آگے ہی بلیک شلوار قمیض ہینگ تھا۔ احتشام سائیں، یہ تو رہا۔ سوٹ نکالتے اس کے سامنے کیا تو احتشام نے سوٹ لیتے بیڈ پر رکھتے اسے اپنے ہسارے میں لیتے اس کے کیچر میں مقید بالوں کو کھولتے ان میں چہرہ چھپا گیا تھا۔ اس کی چالاکی سمجھتے مقید بالوں کو کھولتے ان میں چہرہ چھپا گیا تھا، اس کی چالاکی سمجھتے زوہا صبر کے گھونٹ بھر گئی تھی۔ سائیں، آپ کو پتہ ہے کازما آ گئی ہے؟ اپنے گردن پر اس کے لبوں کو گردش کرتے دیکھ زوہا کو یہی ایک راستہ نظر آیا تھا اپنی آزادی کا، جو کارآمد ثابت ہوا تھا۔ اس کی بات سن کر احتشام شدت بڑا لمس اس کی گردن پر چھوڑتا نیچے کی طرف گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی زوہا نے نیچے گری ہوئی شرٹ کو طے کرتے دوبارہ الماری میں رکھا تھا۔ وہ خود بھی کمرے سے نکلی تھی، لیکن کچھ سوچتے اندر آتے اس نے سائڈ ٹیبل پر نظر دوڑائی تھی، جہاں احتشام کا موبائل رکھا تھا۔ وہ نیچے جانے کا ارادہ منسوخ کرتی ٹیبل تک آئی تھی۔ موبائل اٹھاتے عہد کا نمبر ملا گئی تھی، جو تیسری بیل پر اٹھا لیا گیا تھا۔ السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ زوہا نے چہکتے پوچھا تو عہد کے لبوں پر مسکراہٹ رنگ گئی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، میری گڑیا کیسی ہے؟ آج بھائی کی یاد کیسے آ گئی؟ اور کیا تم کازما سے ملی؟ اس نے معاف کر دیا تمہیں؟ عہد نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ جی بھائی، میں بھی ٹھیک ہوں اور کازما سے ملی ہوں، اس نے بھی معاف کر دیا، میں بہت خوش ہوں۔ لیکن کیا آپ نے روشنا آپا کو معاف کر دیا؟ زوہا فکر مندی سے پوچھا تو عہد کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ جی بالکل کر دیا معاف، اور کوئی حکم خادم کے لیے؟ عہد شریر سا گویا ہوا تو زوہا کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ اور اس کی خوشی نے عہد کے دل سے سارے خدشات نکال دیے تھے جو وہ باقی گھر والوں کو لے کر سوچتا تھا۔ بھائی کیا آپ گھر پر ہوں؟ ماں سے بات کروا دیں گے اگر وہ کرنا چاہتی ہیں تو مجھ سے، زوہا نے جھنجھلاتے پوچھا تو عہد ایک لمحے کے لیے چونکا تھا، کیونکہ اس نے کبھی نصرت بلو سے پوچھا ہی نہیں کہ وہ زوہا سے ناراض ہیں یا نہیں، اور نہ کبھی ان کی بات کروانے کی کوشش کی۔ وہ خود تو کئی بار بات کر چکا تھا، لیکن نصرت بلوچ نے ایک دفعہ بھی نہیں کی تھی،
اور یہاں آ کر اسے لگ رہا تھا کہ وہ بھی کہیں شاہینہ بلوچ کی طرح زوہا سے ناراض نہ ہو۔ بھائی کہاں گھومے کھو گئے ہیں؟ وہ جو اپنی سوچوں میں گرا تھا۔ زوہا کی آواز پر ہوش میں آتا چہرے پر ہاتھ پھیرتا خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ زوہا میں گھر جا کر تمہاری ماں سے بات کروا دوں گا، عہد محبت سے کہتے اس کا مثبت جواب ملتے کال کٹ کر گیا تھا۔ اس سے پہلے اسود بلوچ کو ڈھونڈنا تھا جو 2 دن سے گھر نہیں آئے تھے۔ زوہا میں فون رکھتا ہوں کمرے سے نکل گئی۔ زوہا بھی فون رکھتی کمرے سے باہر نکل گئی تھی، لیکن عہد کچھ پریشان سا لگا تھا۔ لیکن جب اس نے کہا کہ روشنا کو معاف کر چکا ہے تو اپنی سوچ کو جھٹک دیا۔ کیا میں اندر آ جاؤں؟ احتشام نے دروازے پر کھڑے ہوتے اجازت چاہی تو کاظمہ خود سے دروازہ کھولتی۔ اسے لینے کے لیے آئی تھی۔ بھائی آپ کو بھی اجازت کی ضرورت ہے کیا؟ خفگی بھرے تاثرات چہرے پر سجائے نم آواز میں بولی تو احتشام نے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا، جس پر کاظمہ اس کے سینے سے لگتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اتنا عرصے بعد اپنی بہن کو اپنے پاس دیکھتے احتشام کی بھی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ بھائی کیا میں آپ کو یاد نہیں آئی تھی؟ آپ ایک دفعہ بھی مجھے لینے کے لیے نہیں آئے۔ آپ کو پتہ ہے سائم نے مجھ سے کھانے بھی بنوانا چاہا تھا، جس پر میرا ہاتھ جل گیا تھا۔ مجھے اسٹور روم میں بھی بند کر دیا اور گھر سے بھی نکال دیا تھا۔ میں نے بہت بلایا آپ کو لیکن آپ نہیں آئے۔ کاظمہ اس کے سینے سے لگی سائم کی شکایات لگانے میں مصروف تھی، یہ جانے بنا کہ کوئی اسے بہت غور سے سن رہا ہے۔ احتشام نے اس کی گردن گرد اپنا خسارہ باندھے اس کی باتیں سن رہا تھا، جو بچوں کے انداز میں اسے شکایتیں لگاتی اس کی مسکراہٹ کی وجہ بن رہی تھی۔ لیکن اس کے ہاتھ جلنے والی بات پر اس نے سرخ نظروں سے سائم کو گھورا تھا، جو ان دونوں سے تھوڑے سے فاصلے پر کھڑا خود کو لاپرواہ ظاہر کر رہا تھا۔ بس گڑیا، اب آپ یہی رہنا، کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ آپ کو احتشام محبت سے اس کے آنسو صاف کرتا اس کو پچکارتے ہوئے بولو تو کاظمہ نے اس کو بھی سو کرتے اس بات میں سر ہلایا تھا جس پر سائم کے چہرے پر سختی آئی تھی، جبکہ احتشام نے ایک جتاتی نظر اس پر ڈالی تھی جو کھا جانے والی نگاہوں سے اسے ہی گھور رہا تھا۔ سائم سے جب زیادہ برداشت نہ ہوا تو وہ کاظمہ کا ہاتھ کھینچے اسے اپنے حصارے میں لے گیا تھا۔ کاظمہ جو احتشام کے سینے پر سر رکھے کھڑی تھی، اچانک اس کا افتادات پر گھبرا گئی تھی، لیکن سائم کو دیکھتے اس کے ہوش اڑے تھے۔ جو باتیں وہ کر چکی تھی اگر وہ اس نے سن لی تو کاظمہ نے چور نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا، جو اس کے کمر کے گرد اپنا ہاتھ لپیٹتا اسے اپنے حصارے میں لے گیا تھا، جبکہ اس کی اپنے بھائی کے سامنے اس بے باکی پر کاظمہ کا سر شرمندگی سے جھک گیا تھا، چہرہ خفت کے مارے سرخ ہو گیا تھا، جبکہ وہ دونوں اس کی حالت سے انجان ایک دوسرے کو گھور رہے تھے۔ کاظمہ گڑیا آپ باہر جاؤ۔ احتشام کی بات پر کاظمہ فوراً سے اس کے حصارے سے نکلی تھی، لیکن سائم اپنی گرفت سخت کر گیا تھا کہ کاظمہ کو اس کی انگلیاں اپنی کمر میں دھنستی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ کاظمہ نے بے بس نظروں سے اس کی جانب دیکھا تو سائم نے اس کے حال پر رحم کھاتے اس کی پیشانی محبت سے مہر ثبت کرتے اسے آزاد کر گیا تھا، جبکہ کاظمہ احتشام کی موجودگی کی وجہ سے اسے گھور بھی نہ سکی تھی، جس کو سمجھتے سائم نے ہونٹوں کا کنارہ دانتوں تلے دبا دیا تھا۔
دانتوں تلے دبا دیا تھا۔ اس کے جاتے ہی احتشام نے اس کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ اس سے پہلے کہ احتشام کا مکہ اس کو لگتا، سائم اس کا ہی وہی ہاتھ تھامے نیچے گیا تھا۔ کیا ہو گیا؟ کچھ تو شرم کر لو، اس گھر کا داماد ہوں میں۔ سائم اس کا ہاتھ چھڑاتا اس کو جتلاتے ہوئے بولا تو احتشام نے اسے خشمگین نگاہوں سے گھورا۔ مجھے نہیں شرم کرنے کی کوئی ضرورت تھی، تمہیں سے ڈیٹ تو تم پہلے بھی تھے، اب بے شرم بھی ہو گئے ہو۔ کرنے کی ضرورت نہیں تمہیں ہے، ڈیٹ تو تم پہلے ہی تھے، اب بھی بے شرم بھی ہو گئے ہو۔ احتشام دانت پیستے گویا ہوا تو سائم نے آنکھیں گھمائی تھیں۔ ہاں تو تمہیں کس نے کہا تھا کہ اس طرح میاں بیوی کے کمرے میں آؤ؟ میری ذاتی پراپرٹی ہے، جب چاہے اسے اپنے قریب کر سکتا ہوں۔ سائم نے دو بدو بولا تو احتشام کی پیشانی پر لبوں کا جال بچھا تھا، بلوں کا جال بچھا تھا۔ میں اپنی بہن سے ملنے کے لیے آیا تھا، یہ نہیں معلوم تھا کہ تم موجود ہو۔ اندر پتہ نہیں کہاں سے آ گئے، اور یہ تم نے کاظمہ کو اسٹور روم میں کس کی اجازت سے بند کیا تھا اور کچن میں بھی بھیج دیے؟ سائم اگر تمہارا پھر سے ایسا کوئی ارادہ ہے نہ تو بتا دو مجھے، میری بہن کو اب مزید بے مول ہوتا نہیں دیکھ سکتا میں۔ احتشام نے غصے سے استفارہ کیا تو سائم نے ضبط سے آنکھیں میچی تھیں۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، تم پریشان نہ ہو، اس کو دیکھتے نرمی سے بولا تو احتشام سارے ہلاتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی سائم بیڈ پر لیٹتے چھت کو گورنے لگا تھا۔ لاؤنج میں اس وقت سب بڑے بیٹھے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ شہروز چودھری رحیم اور ثمینہ چودھری کے ساتھ کچھ دیر پہلے ہی ان کے گھر آیا تھا۔ چونکہ شہینہ بلوچ پہلے ہی شہروز اور اس کے گھر والوں کو جانتی تھی، اس لیے انہیں اس سے کچھ پوچھنے کی ضرورت پیش نہ آئی تھی۔ لیکن ایک چیز پر ان کا دل مطمئن نہیں تھا، اور رحیم چودھری اور اسم بلوچ کی دوستی تھی۔ انہیں یہ ڈر لگ رہا تھا کہیں رحیم چودھری کی عادت شہروز کے اندر بھی نہ ہو۔ لیکن احتشام کو اس سے اتنے سکون سے بات کرتے دیکھ انہیں اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ پہلے سے ہی شاید شہروز کو جانتا ہے، اس لیے اتنے سکون سے بیٹھا تھا۔ اور رائکا کو سامنے سے آتے دیکھ شہروز کی نگاہ اس کی جانب اٹھی تھی، جہاں وہ پستہ کلر کے سوٹ میں ملبوس لائٹ سی پنک لپسٹک لگائے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ لیکن اس کے پیچھے کاظمہ کو آتے دیکھ اس نے سرعت سے اپنی نگاہوں کا زاویہ بدلا تھا۔ وہ پہلے ہی اس سے رشتے میں کشمکش میں مبتلا تھا، اور جب بھی رائکا کو سوچتا تھا تو اس کے سامنے چھٹ سے دوہری آنکھیں لہرا جاتی تھیں۔ اس کا دھیان پھر سے کاظمہ کی طرف چلا جاتا تھا۔ رحیم چودھری کی نظر زویا پر پڑی تو اسے یہاں دیکھ کر ان کو خاص حیرانگی ہوئی تھی۔ وہ یہ تو جانتے تھے کہ اس کی شادی ہو گئی، لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ یہاں احتشام سے ہوئی ہے۔ رائکا کے ساتھ کاظمہ کو دیکھ کر شہینہ بلوچ کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ انہیں ملازمہ نے بتایا تھا کہ کاظمہ آ گئی ہے، لیکن وہ اس سے ملنے کے لیے نہیں آئی تھی، اور نہ ہی کاظمہ ان سے ملی تھی۔ اس بات سے ان کو دکھ ہوا تھا، لیکن انہوں نے اسے خود ہی دور کیا تھا۔ اس سے کیا شکوہ کرتی؟ رائکا شہینہ بلوچ کے ساتھ بیٹھی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ پہلی دفعہ ان سے مل رہی تھی، لیکن آج اسے نہ جانے کیوں اتنی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ وہ تو ان کے سامنے بھی نہیں آنا چاہتی تھی، لیکن کاظمہ اور روشنا کی زور دینے پر وہ آ گئی تھی۔ اس کو اس طرح بیٹھے دیکھ کر شہروز کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی، وہ جو کسی بھی وقت رو سکتی تھی۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ
لڑکی جو اسے فون پر باتیں سناتی تھی اب وہ اتنی معصوم لگ رہی تھی کہ شہروز کی ہنسی نہیں رک رہی تھی۔ ماشاءاللہ بچے آپ بہت پیاری ہیں اور میری شہروز کے ساتھ اور زیادہ پیاری لگیں گی۔ سمینہ چودھری اس کے ہاتھ پر دباؤ دیتے محبت سے بولی تو رائے کا ایک نظر شہروز کو دیکھا تھا، جس کے چہرے پر اس کی حالت دیکھتے دل جلانے والی مسکراہٹ تھی، اور اس کی یہی مسکراہٹ رائکا کو زہر لگ سے بھی زیادہ بری لگ رہی تھی۔ سے بھی زیادہ بری لگ رہی تھی۔ ہم 1 مہینے میں شادی چاہتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کہیں ہمیں بیٹے کا ارادہ بدل جائے۔ رحیم چودھری شہروز کو دیکھتے تنزیہ کہا تو اس نے اپنی مٹھیاں بیچ دے دیں، جبکہ سمینہ چودھری نے افسوس سے اپنے شوہر کو دیکھا تو جو یہاں بھی طنز کرنے سے باز نہیں آئے تھے۔ لیکن اتنی جلدی سارے انتظامات کیسے ہوں گے؟ شہینہ بلوچ نے پریشانی سے کہا تو رحیم چودھری نے ان کو ایک نظر دیکھتے احتشام کو دیکھا تھا۔ اس میں اتنی مشکل تو نہیں ہے، آج کل بازار میں سب کچھ مل ہی جاتا ہے، تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ وہ ابھی بھی اپنی بات پر قائم تھے۔ ان کی اتنی جلد بازی اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ یہ لوگ ایسے جلد بازی مچا رہے تھے جیسے وہ کہیں جا ہی رہی ہو، لیکن اس کے سننے والے کون تھا، اس لیے وہ بھی چپ چاپ ہی بیٹھی رہی، جبکہ سمینہ چودھری اس کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ڈال گئی تھی، جو کہ شاید ان کے خاندانی تھے۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد رائکا سائم کے لیے کافی کا کپ بنا کر لان میں لے گئی تھی، جہاں وہ پریشانی سے چکر کاٹ رہا تھا۔ کپ کو ٹیبل پر رکھتے وہ اپنا چائے کا کپ اٹھا کر لبوں سے لگا گئی۔ سائم کیا ہوا، تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ کیا اس رشتے سے خوش نہیں ہو؟ رائکا نے اس سے پوچھا۔ کیا تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو؟ رائکا نے اس سے پوچھا تو وہ ایک جگہ رکتے اس کو دیکھ کر نفی میں سر ہلا گیا۔ نہیں، مجھے اس رشتے سے کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ اصل بلوچ کا ہے۔ عہد کئی بار مجھ سے ان کے بارے میں پوچھ چکا ہے اور میں ہر بار خود کو لا علم ظاہر کر رہا ہوں، لیکن وہ بھی جانتا ہے کہ کوئی بات ایسی نہیں جو مجھے معلوم نہ ہو۔ سائم کینٹین کی کرسی پر بیٹھتا کافی کا کپ اٹھا گیا۔ تو کیا تم جانتے ہو ان کے بارے میں؟ بتا، رائکا نے بیزاری سے کہا تو سائم نے نفی میں سر ہلاتے کپ کے کنارے پر انگلی پھیری تھی۔ اچھا، تم ماں سے ملی ہو، اب جب سب ٹھیک ہو گیا تو ان سے مل لو جیسے پہلے ملا کرتی تھے۔ اس نے اس کو مشورہ دیا تو سائم بنا کوئی جواب دیے کافی پینے لگا تھا۔ جب انہوں نے اپنی بیٹی کو ہی ابھی تک مخاطب نہیں کیا تھا تو اس سے ملنے کیوں چاہیں گی؟ سائم نے گروپ سے سوچا تھا۔ اس نے دیکھا تھا کاظمہ کو جو بار بار شہینہ بلوچ کی طرف دیکھ رہی تھی، جنہوں نے ایک نظر بھی اس کو نہیں دیکھا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ان کا رخ زبردستی کاظمہ کی طرف موڑ دے۔ ویسے روشنا اور عہد کی شادی بھی اگر ساتھ ہو جائے تو اچھا ہو جائے گا۔ سائم اپنی سوچوں کے نکل کر اس سے بولا تو رائکا نے بھی اس کی تائید میں سر ہلایا تھا، کیونکہ وہ خود یہی چاہتی تھی۔ لیکن ایک روشنا تھی جو پھر سے شہینہ بلوچ کے کمرے میں نہیں گئی۔ شہینہ بلوچ کے کمرے میں نہیں گئی تھی۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ احتشام، زوہا اور کاظمہ بھی لان میں آتے وہیں بیٹھ گئے تھے، جہاں وہ دونوں بہن بھائی ایک اہم مسئلے پر بات کر رہے تھے۔ بھائی، روشنا آپو کی بھی شادی کر دیں، اگر آپ کو عہد بھائی پسند ہیں تو پھر آپ منائیں نا ماں کو۔ کیوں؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ آپو منا پائیں گی۔
اگر وہ انہیں غصے سے کہہ دیتی ہیں کہ کمرے سے چلی جاؤ تو وہ بھی فوراً بات مان کر چلی جاتی ہیں۔ مجھے لگتا ہے اس طرح وہ کبھی بھی انہیں نہیں احد بھائی کے لیے راضی نہیں کر پائیں گی۔ رائقہ احتشام کو دیکھتے تفصیل سے بولی تو زوہا نے کہا اور کاظمہ نے بھی سر ہلایا تھا۔ بھائی آپ کو معلوم ہے جب صبح مجھے احد بھائی چھوڑنے کے لیے آئے تھے تو میں نے ان سے کہا تھا کہ اگر آپ نے آپو کو معاف نہیں کرا تو ہم ان کی شادی کسی اور سے کرا دیں گے۔ پھر وہ میری بات یہ سن کر انہیں معاف کر چکے ہیں، لیکن اب بھی روشنا آپو نے ماں کو نہیں منایا۔ کاظمہ نے خوش ہوتے اپنا کارنامہ بتایا تو سب کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ ٹھیک ہے پھر ہم خود ماں کو منانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پہلے آنی کو بھی تو منانا ضروری ہے، نہ کہ ہم لوگ کیا سوچ رہے ہیں۔ احتشام نے ایک نظر سب کے چہرے کو دیکھ کر کہا تھا۔ سوچ رہے تھے احتشام نے ایک نظر سب کے چہروں کو دیکھ کر کہا تھا۔ امارا اس وقت ایئرپورٹ پر موجود تھی۔ وہ کاظمہ سے معافی مانگتے ہی حویلی سے نکل گئی تھی۔ پچھلے 3 گھنٹوں سے وہ یہاں بیٹھی تھی، لیکن اب جب معلوم کرنے پر پتہ چلا تو اگلے 1 ہفتے تک کوئی فلائٹ نہیں تھی، جس پر امارا پریشان ہوئی تھی، کیونکہ وہ حویلی میں نہ کسی کو بتا کر آئی تھی اور نہ ہی اس کے ہونے یا نہ ہونے سے کسی کو فرق پڑے گا۔ وہ جب بھی پاکستان آئی تھی ہمیشہ عصمت بلوچ کے گھر میں رہی تھی، اور اس وقت حیات بیگ کہاں تھے اسے معلوم نہیں تھا اور نہ ہی وہ کوئی دلچسپی رکھتی تھی۔ اپنا بیگ لیتی وہ ایئرپورٹ سے نکلی تھی جب سامنے سے آتے شخص سے اس کا زوردار تصادم ہوا تھا۔ اس سے پہلے وہ لڑکھڑا کر گرتی، رمیز نے اس کا ہاتھ پکڑتے اسے گرنے سے روکا تھا۔ امارا نے سنبھلتے ایک ہی جھٹکے میں اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ نکالا تھا۔ اگر میں غلط نہیں ہوں تو تم امارا ہو؟ رمیز نے دونوں بازو سینے پر باندھے استفارہ کیا تو امارا نے نیچے سے اوپر تک اس کو دیکھا تھا۔ اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس نے اسے کہاں دیکھا ہے، اس لیے اس کی بات انسنی کرتے وہ اپنا بیگ گھسیٹتے باہر نکل گئی تھی، جبکہ اس کی ہٹ درمی پر رمیز کلس کر رہ گیا تھا۔ سائم کو جب حویلی کے گارڈ نے بتایا تھا کہ امارا حویلی میں نہیں، حویلی سے اپنا بیگ لے کر نکل گئی ہیں، سائم کو جب حویلی کے گارڈ نے بتایا کہ امارا حویلی سے ایک بیگ لے کر نکلی ہیں، تبھی ہی سائم نے رمیز کو فون کرتے اس کے پیچھے جانے کو کہا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے فلائٹ کینسل ہو گئی ہے۔ اور حویلی امارا امارا میری بات سنو میں اس گرمی میں 3 گھنٹے مسلسل ڈرائیونگ کرتا یہاں تمہارے نخرے دیکھنے نہیں آیا۔ سائم نے کہا تھا کہ تمہیں ایک محفوظ مقام پر چھوڑ دوں تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو۔ رمیز اس کے چلنے پر اس کا ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لیتے اب کی بار سختی سے بولا تو امارا سائم کے نام پر چونک کر رکی تھی۔ کیا مطلب؟ سائم کو کیسے پتا کہ میں کہاں ہوں اور کہاں جا رہی ہوں؟ امارا رمیز کی طرف رخ کرتے حیرانگی سے بولی تو رمیز نے سر تا پیر اس کو دیکھا تھا۔ بلیک جینز جو گھٹنوں سے پھٹی ہوئی تھی، بلیک ٹاپ جو صرف پینٹ تک آ رہا تھا اور گلے میں مفرل سٹائل میں لپیٹا اسٹرالر۔ رمیز کی آنکھوں میں ناگواری در آئی تھی۔ تمہیں کچھ کہنے کا حق تو نہیں رکھتا، لیکن ایک بات کہنا چاہوں گا، لڑکی چھپی ہوئی اچھی لگتی ہے کیونکہ وہ ہر غلیظ نظر سے محفوظ ہوتی ہے، اس طرح اپنی نمائش کرتی ہوئی نہیں۔ اور رہی بات سائم کو کیسے پتہ چلا، تو وہ کبھی کسی سے غافل نہیں ہوتا۔
کہتے ساتھ ہی رمیز نے اپنی اپنی شال اس کی طرف بڑھائی تھی۔ رمیز نے اپنی اپنی شال اس کی طرف بڑھائی تھی۔ یہ لو اور اپنے اوپر کور کر لو، کیونکہ میں اس طرح تمہارے ساتھ سفر نہیں کر سکتا۔ اس کے ہاتھ میں زبردستی وہ شال تھما کر رمیز اس کا بیگ گاڑی میں رکھتے بیٹھ گیا تھا، جبکہ امارا ابھی تک اس کی شال کو ہی گھور رہی تھی، اور پھر کچھ سوچ کر اس نے وہ شال اپنے اوپر پھیلائی تھی۔ آگے آ کر بیٹھو، ڈرائیور نہیں ہوں تمہارا۔ اس کو پیچھے بیٹھے دیکھ کر رمیز نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا تو امارا آگے آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے بیٹھتے ہی رمیز نے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی، جبکہ امارا کو اس کے چادر سے ایک عجیب سی تحفظ مل رہا تھا۔ نیکسٹ پارٹ جاری ہے۔ پلیز آپ کو میرا چینل پسند آیا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور اگر آپ کو میرا ناول پسند آیا ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور بیل کو پریس کریے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اوکے، اللہ حافظ۔